ہم ماما جی ریسٹورنٹ جو ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور میرے ساتھ ہمارے کتب شاہی ایوان برانڈ کے ذیشان بھی موجود ہیں اور ہماری پیاری پیاری ساتھی بھی موجود ہیں۔ تو میں نے بتایا جی جو پہلے آ جاتا ہے وہ بابا جی کے انٹرویو میں آ جاتا ہے، جو لیٹ آئیں گے تو پھر وہ ناشتہ کریں اور جائیں۔ تو ذیشان بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، لاسٹ ٹائم سارے کہہ رہے تھے جی ذیشان کی برتھ ڈے ہے، بڑا ٹائم لیٹ کر دیا، یہ کر دیا، تو آج چھوٹا سا یہ ایونٹ ہے فیضی نے آرگنائز کیا ہوا ہے۔ تو فیضی پہلے تو بات ہے خود کدھر ہے؟ خود کہاں ہے جی؟ ذیشان نے بڑا پرفیکٹ گلا کیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے ساری رپورٹس میرے آپ بول ٹی وی پہ دیکھی ہوگی، تو جنہوں نے نہیں دیکھی ہیں وہ ابھی اس کے بعد رپورٹس دیکھیں۔ ہم نے بحریہ میں اٹینڈ کی تھی ذیشان کی برتھ ڈے بھی، تو وہاں بھی پرابلم یہی تھا کہ ایک ہمارے سما ٹی وی کے نمائندے ہیں اٹک سے، فرخ، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، فرخ سب سے پہلے پہنچے، دوسرے نمبر پہ میں پہنچا اور تیسرے چوتھے نمبر پہ ذیشان۔ تو یہی بحث چل رہی تھی کہ لیٹ کیوں ہوتے ہیں بھائی۔ تو آج ذیشان نے اصل میں اپنا وہ گلا نکالا ہے بھائی جی کہ باقی بھی تو سارے لیٹ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، تو چلے کوئی نہیں جی، یہی تو ہمارا ایک پیار محبت ہے آپس میں، شگل وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست یار ہیں۔ تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کوشش یہ کیا کریں سب، ٹائم کا جو ہے نا زیادہ خیال رکھیں۔ ذیشان یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، کوئی 20-22 سال پہلے میں ایک فارنر کا انٹرویو کر رہا تھا، تو اس نے مجھے 3 چیزیں بتائی تھیں۔ ایک تو اس نے بتایا تھا، میں نے کہا یار پاکستان دنیا میں گروتھ جلدی کیوں نہیں کرتا، ترقی کیوں نہیں کرتا؟ کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس نے اپنے ایکسپیرینس پہ، وہ بھی کوئی غالباً جرنلسٹ تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ پاکستانی 3 کاموں میں بہت نالائق ہیں جس کی وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہوتے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ یہ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے۔ بالکل۔ نمبر 2 یہ تھا کہ کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کا سرکاری پروسیجر اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر آج یہاں پر ہم نے گیس لائن بچھانی ہے تو 10 سال بعد جا کے وہ ریکمینڈ ہوگی اور بچھے گی، تو تب تک گھروں کی تعداد جو ہے وہ 10,000 اور بڑھ چکی ہوگی، وہ لائن اس کے لیے ناکافی ہوگی۔ تو یہ اس کو پری پلان نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس نے مجھے بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا میں نے یہاں دیکھا ہے کہ میں جدھر جدھر پاکستان میں پھرا ہوں ہر جگہ کھدائی ہوئی پڑی ہے، اس کو بند نہیں کر رہے، مطلب روڈ کھودا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے، یہ کھودنے میں جلدی کر دیتے ہیں، پھر اس کو تو پہلا مسئلہ تو ٹائم کا، تو پاکستانی اگر ٹائم کے پابند ہو جائیں تو پھر تو بڑی ترقی کریں۔ اب دیکھیں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ کمٹمنٹ کی بات تھی، ٹائمنگ کی۔ ایک تو کمٹمنٹ کی جو ہے نا وہ ضروری ہے، کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے۔ جیسے آج کی میں بات بتاتا ہوں، میری کمٹمنٹ تھی کہ میں آ رہا ہوں اور فیضی کے ساتھ مل کے آرگنائز بھی کر رہا ہوں اس ایونٹ کو۔ حالانکہ سیڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی آج صبح میری پھوپھو کی ڈیتھ ہوئی ہے، 3 بجے جنازہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ تھا کہ میرا ادھر بھی آنا ضروری ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، کچھ دوستوں کو ساتھ لے کے آنا تھا، میری وجہ سے پھر یہ لوگ بھی نہ آتے، تو لیکن میں نے یہ سوچا کہ جتنی دیر میں ابھی 1 گھنٹہ ہے میرے پاس، گھر والے تیاری پکڑیں گے، اتنی دیر میں میں یہاں سے حاضری بھی لگوا کے میں نکل جاؤں گا۔ تو بعد آگے کمٹمنٹ کی، تو میں تو جتنا ہو سکتا ہے پورا کرتا ہوں، تو سب کے لیے میسیج۔ ذیشان بھائی میں تو آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں، اس لیے کہ جو ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو آپ کو جی بالکل ہماری طرف سے آپ کو کوئی گیلا نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، کیونکہ فوتگی کا تو کوئی بتا کر نہیں آتی، ٹائم فکس نہیں ہوتا، تو آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ کا جانا وہاں ضروری ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ حیرت کی بات جی، بڑی حیرت کی بات، جو ماڈل لڑکیاں اور ہمارے آرٹسٹ ہوتی ہیں یہ خیر سے سوئی رہتی ہیں 3-4 بجے تک، اکثر میں کسی کو کام پڑ جائے میں کال کرتا ہوں تو وہ سوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری 2 پیاری پیاری سی ماڈلز جو ہیں یہ اس وقت ذیشان کے ساتھ آئیں، اور میں بڑا شاکڈ ہوا ہوں کہ اتنا سویرے یہ صبح آنکھ کیسے کھلی؟ بس پوری رات اس بارے میں سوچتے رہے اور پھر جاگتے رہے۔ سب سے پہلے ہم اٹھے، پھر ہم نے ان سب کو اٹھایا اور یہاں پہ پہنچے تو کوئی بھی ٹائم پہ نہیں آیا تھا، تو کافی حیران ہو گئے ہم لوگ کہ آج فرسٹ ٹائم ماڈلس پہلے آئیں اور جو آرگنائزرس ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ اچھا، آپ مطلب رات کو اس چکر میں سوئی نہیں ہیں؟ ہاں نا، میں سوچتے نہیں سوئی ہوں رات کو۔ اگر آپ سو جاتی تو پھر شاید آنکھ ہی نہ کھلتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم ٹائم کے پنچوئل، ہم ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کے سونے کا پوچھ رہا ہوں، آپ بھی صبح دیر سے اٹھتی ہیں یا سویرے اٹھ جاتی ہیں؟ سویرے
हाँ, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते, टाइम पे उठ जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह उठ जाएं तो क्या करती हैं? क्योंकि जो शोबिज़ है वो तो सब लोग सोए होते हैं, आप फिर क्या करती हैं? हम लोग तो पढ़ते हैं ना, हम साथ पढ़ते भी और शोबिस में भी हैं, अभी आए हैं आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? कॉलेज में, कॉलेज। और कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। आप भी चित्राल से बिलोंग करती हैं? जी, स्टार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ, यहाँ जो मरी रोड इस्लामाबाद में हॉस्टल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपके गिलगित बल्तिस्तान की बच्चियाँ जो हैं वो आके तो मतलब रह रही होती हैं। इसका मतलब है यहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रही हैं। तो मैं ये अक्सर जानना चाहता था, अच्छा हुआ आज टाइम भी मिल गया, आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, आपके वालिदैन किस तरह ये सरवाइव करते हैं? आपको इतना दूर भेजते हैं, फिर आप यहाँ रहते हैं, पढ़ाई से आप लोग इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, क्या वजह है? बेसिकली हम तो फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो वहाँ से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बेस्ट हो। हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, इसीलिए वो लोग बेचते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं कि अगर अपने पास्ट में कुछ नहीं किया, अगर हम लोगों की कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं, तो हमारे बच्चों की तो कम से कम वो ख्वाहिशात पूरी हो, क्योंकि अभी हमारा फ्यूचर जो भी है सारा एजुकेशन के ऊपर बेस है। अगर फ्यूचर में अब तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि आपके पास अगर एजुकेशन ना हो तो आपको कहीं पे भी हायर नहीं किया जाता, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो। तो इसीलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को पूरी तालीम दें, तो इसीलिए वो लोगों को यहाँ पे भेजते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और गुड़िया, आप चूँकि इतने दूर से आती हैं और मैं आपको शायद पता नहीं है, मैं बाइक पे इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हूँ और मैंने बाइक पे आपके सारे इलाके घूमे हुए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके लोग बड़ा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। नो डाउट कि आपके लोग बहुत बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, बहुत प्यार, कोई लूटता नहीं है, चोरी डकैती नहीं है, बड़े अमन पसंद लोग हैं। मैं आपसे इसलिए कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ लोगों को भी, व्यूवर्स को भी पता चले। अमूमन ऐसा होता है कि जो लड़कियाँ घरों से दूर रहती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं, जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो उनके बहुत सारे स्कैंडल्स भी बन जाते हैं ना, वो गलत कामों में भी पड़ जाती हैं। लेकिन आपके जो जीबी के लोग, मैं इसको सिंपल वर्ड में जीबी कहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान को, जीबी के जो लोग हैं, ख़ास कर ये जो आप स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, मैंने आज तक इनका यहाँ पर कोई स्कैंडल नहीं देखा, कोई ऐसी बात। ये अपने पढ़ाई से और अपने काम से। तो क्या आपको माँ बाप ने ये कहा होता है कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, या आप ख़ुद इसका ख्याल रखते हैं? बेसिकली मतलब हमें माहौल ही शुरू से घर में ऐसा मिलता है ना कि हमारे ऊपर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होती है। फिर वो हमें एक दफ़ा समझा देते हैं कि गलत ये सही है, अगर तुम उसको अच्छी तरीके से करोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि वो लोग शुरू में उनके पास स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं, फिर वो बच्चे छुप के काम करना शुरू कर देते हैं। आप उनको एक दफ़ा समझाओ और उनको बताओ कि बाकी कोई भी काम करो, हमें कोई मसला नहीं है, हमें बता के करो, तो फिर कोई ऐसे स्कैंडल नहीं बनता है। और हमारे ख्याल से हमारे साइड्स पे ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हमारे ऊपर फोर्स किया जाए। हम लोगों को खुला बता देते हैं और उसके बाद हम वो काम अपने सोच से करते हैं। अगर वो गलत है तो यकीनन हम नहीं करेंगे। कुछ होते भी हैं जो कर देते हैं और कुछ नहीं होते, वो आपके अपने सोच पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं, आप मतलब माशाल्लाह अब आप लोग यहाँ आते हैं, ख़ास कर यहाँ फ़ीमेल्स बहुत आती हैं ना, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। गुड़िया आप इधर आओ जी, ज़रा आपसे भी बात करेंगे, इधर आ जाओ। आप में ये देखा ये गया है कि आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, वापस जाते हैं। तो कोई शादी पर भी आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप यहाँ से पढ़ लिख कर गए हैं तो गांव में जो आपका कोई फियांसी है या कोई, तो उससे शादी करनी पड़ेगी, वो देहाती है, या अपनी मर्ज़ी से आपको वालिदैन ये चॉइस भी देते हैं? नहीं, आई थिंक सो हमारे साइड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो आपको दिखाते हैं, आप कहते हैं कि बात कर लो, अगर आपको पसंद आता है तो आप ठीक है आप कर लो, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे ऊपर। अगर हम लोगों को बंदा अच्छा लगता है तो हम बेसिकली उसको मान लेते हैं, अगर नहीं होता है फिर हमारी अपनी चॉइस भी होती है उसमें। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे करूँगा, एक मैसेज आपने देना है अपने पेरेंट्स के लिए, मतलब पेरेंट्स से मुराद पूरे जीबी के जितने वालिदैन जो अपनी बच्चियों को स्टडी के लिए, बच्चे तो चलो कहीं रह लेते हैं, जो बेटियों को इतना रिस्क लेते हैं, इतना दूर, मेरे ख्याल को 500-600 किलोमीटर ये रास्ता बनता है, जितना दूर भेजते हैं इस्लामाबाद में, तो आपको उन पर फ़ख्र होता है। तो आप क्या मैसेज तमाम वालिदैन को आज देंगी कि जो आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं?
ہم لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ مطلب ان سے بہتر ماں باپ کوئی نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اتنے رسک لے کے ان کے اوپر اتنا ایفرٹ کرتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہر خواہشات پوری ہوں. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ تھینکفل کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زبردست جی. اور ویورز اس چہرے سے تو آپ آشنا ہیں ہی, تو یہ بھی ہماری ساتھی ہیں اور یہاں پر اسٹڈی بھی کرنے آئی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. یہ ساری لڑکیاں, اور میں تو جی سلوٹ کرتا ہوں جی بی کے والدین کو جو ان بچیوں کو بھیجتے ہیں اور یہاں پر یہ اسٹڈی کرتے ہیں. اور گڑیا نے کہا جی خالی جی بی نہیں چترال بھی, تو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے, آپ سب لوگ ماشاءاللہ. تو آپ کیا کہیں گی اپنے والدین کو, کوئی ایسا میسیج, کوئی ایسی چیز, کوئی دل کی بات جو ان کا آپ تھینکس بولنا چاہیں؟ ہاں, میں تو اپنے پیرنٹس کو بہت زیادہ تھینک یو مطلب شکر گزار ہوں کہ مطلب انہوں نے مجھے یہاں پہ لے کے آئے. دیکھیں اب ہم چترال ایک کافی مطلب بیک ورڈ ایریا ہے, پھر اس سے آگے ویلی جی سے, ٹھیک ہے, وہاں سے ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں وہ اپنے ساتھ, اور وہ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ ہمیں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ میں صرف مطلب ہمیں نہیں, ہمارے ساتھ باقی بہن بھائی ہیں ان کو بھی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ اتنا ایفرٹ کریں صرف ہماری تعلیم کے اوپر, تاکہ ہم لوگ پڑھیں اور آگے جا کے اپنی فیوچر کو صحیح بنائیں. اچھا, آپ چونکہ آپ دونوں ساتھ ساتھ مطلب اسٹڈی بھی کر رہی ہے اور یہ ایکٹیویٹی شوبز کی بھی, ماڈلنگ وغیرہ بھی کر رہی ہے, آپ نے اپنا فیوچر کچھ سوچا ہے کہ میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ کیا ماڈلنگ کی طرف رہنا ہے یا کوئی جاب کرنی ہے, کوئی بزنس کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اچھا, بیسکلی مطلب میں کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میرا جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے, جو ہے او ٹی ہے, آپریشن تھیٹر کا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو میں اس کا ابھی مطلب وہ میرا کنٹینیو ہے, وہ جولائی میں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دین میں اس میں جاب بھی کروں گی, آگے فردر اس پہ اسٹڈی بھی کروں گی. اور ماڈلنگ تو ایک میرا شوق ہے, ٹھیک ہے, ساتھ میں اس سے بھی چلاؤں گی. مطلب میں اپنا وہ تو میری خواہش ہی ہے, ٹھیک ہے, اپنا وائٹ کوٹ پہنوں اور میں آگے اپنی جاب کنٹینیو رکھوں, وہ بھی میں کروں گی, اور ساتھ میں یہ بھی کروں گی. یہ میرا سیکنڈ پرائیورٹی ہے اور وہ میرا فرسٹ پرائیورٹی ہے, تو میں دونوں کو ساتھ چلاؤں گی انشاءاللہ. چلیں, مطلب آپ کام بھی کریں, لوگوں کی خدمت بھی کریں, اور یہ جو شوبز کا آپ کا شوق ہے اس کو بھی پورا کریں. میں چاہتا ہوں آج آپ کوئی ان لڑکیوں کو میسیج دیں جو پڑھائی نہیں کرتی ہیں, ان کے والدین تنگ ہوتے ہیں اور وہ غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں, ان کو کیسے بچنا چاہیے؟ آپ لوگ کتنا اچھا ماشاءاللہ اپنے آپ کو مینٹین کریں. دیکھیں, میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز آپ لوگ پڑھیں, ایٹ لیسٹ آپ لوگ مطلب میٹرک تک یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک یہ کریں, کیونکہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آ کے نا بندہ میچیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو خود ہی سمجھ آنا چاہتا ہے کہ میرے لیے کیا, ہاں اچھا برا کیا ہے, وہ کس راہ میں جا سکتے. یہ نہیں کہ مطلب ہر کسی کی ڈیفینیٹلی مطلب اب کسی کا یہ کہ مطلب ان کو پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا, ٹھیک ہے, وہ مطلب اپنا سیکنڈری ایجوکیشن تو کمپلیٹ کرے ایٹ لیسٹ, اس کے بعد وہ اسپورٹ کے فیلڈ میں جائے, وہ شوبیز کے فیلڈ میں جائے, اٹس اپ ٹو ہر اور ہم. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں کر سکتا ہے. یہی کہ مطلب وہ ایٹ لیسٹ تھوڑا تو پڑھے, اس کو پڑھنا لکھنا تو آئے, کہیں پہ جائے تو اس کو کوئی مطلب ڈیفیکلٹیز سامنے نہ آئے. تو اتنا کہوں گی وہ لوگ تھوڑا سا محنت کریں اور اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیں. زبردست جی, آج کا میسیج بھی آپ نے سنا جی, اور ان بچیوں کے لیے جن کے اس سے بڑی پیاری ہماری ساتھی نے باتیں کی, آپ اس کو یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. ان کا ساتھ دیں, وہ آپ پہ اتنی محنت کرتے ہیں, اپنی جان تکلیف میں ڈال کر آپ بچیوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور اپنی سب سے پہلے اسٹڈی کو مکمل کریں.